السلام علیکم دوستو، اردو ہارر کہانیوں میں خوش آمدید۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ اسپتال کے کوریڈور سنسان پڑے تھے۔ نرسوں کے قدموں کی چاپ بھی کہیں دور مدھم ہو گئی تھی۔ ایک نوجوان ڈاکٹر زین ایمرجنسی ڈیوٹی پر تھا۔ وہ کافی دنوں سے ایک عجیب سی واردات محسوس کر رہا تھا۔ جب بھی وہ اکیلا وارڈ میں جاتا، اسے کسی عورت کے رونے کی آواز آتی، کبھی کبھی گانے کی ہلکی دھن بھی سنائی دیتی۔ پہلے تو اسے لگا یہ اس کا وہم ہے، مگر آہستہ آہستہ یہ آوازیں تیز ہوتی گئیں۔ ایک دن اچانک اس نے ICU کے شیشے میں ایک حسین لڑکی کا عکس دیکھا۔ وہ سفید لباس پہنے کھڑی تھی اور آنکھوں میں عجیب سی ویرانی تھی۔ زین کے قدم رک گئے، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے لگا شاید کوئی مریض کی رشتہ دار ہے جو بھٹک آئی ہو، مگر پلک جھپکتے ہی وہ لڑکی غائب ہو گئی۔ زین حیران ہوا، مگر ساتھ ہی اس کے دل میں ایک انجان کشش جاگ اٹھی۔ ایسا لگا جیسے اس کی آنکھوں میں برسوں کی محبت چھپی تھی۔ اسی لمحے سے زین کی زندگی ایک خونی محبت کے جال میں پھنس گئی۔ اگلے دن زین نے اپنے دوست ڈاکٹر حارث سے ذکر کیا۔ حارث نے ہنس کر کہا کہ یہ سب تمہارے دماغ کا کھیل ہے، مگر زین کے دل کو سکون نہ آیا۔ اسے یقین تھا کہ اس نے کسی کو دیکھا ہے۔ اسی رات پھر وہی لڑکی اسپتال کے باغیچے میں نظر آئی۔ بارش ہو رہی تھی اور وہ بھیگتی ہوئی سرگوشی کر رہی تھی۔ مجھے اکیلا نہ چھوڑو، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ زین کے قدم خود بخود اس کی طرف بڑھنے لگے۔ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا، تم کون ہو؟ اور لڑکی نے صرف اتنا کہا، میری محبت بن جاؤ ورنہ مر جاؤ۔ یہ کہتے ہی وہ دھند میں غائب ہو گئی۔ زین کے دل میں خوف اور کشش ایک ساتھ پیدا ہوئے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے یہ صرف خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ وہ رات بھر سو نہ سکا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ چہرہ گھومتا رہا۔ محبت کا آغاز ہو چکا تھا، مگر یہ محبت خونی تھی۔ زین نے تحقیق شروع کی کہ آخر یہ لڑکی کون تھی۔ اس نے اسپتال کے پرانے ریکارڈ کھنگالنے شروع کیے۔ پتہ چلا کہ 5 سال پہلے ایک مریضہ یہاں داخل ہوئی تھی۔ اس کا نام عالیہ تھا اور وہ ایک حادثے میں زخمی ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے عاشق کے دھوکے کی وجہ سے ٹرک کے نیچے آ گئی۔ زخم اتنے گہرے تھے کہ وہ اسپتال میں ہی دم توڑ گئی، مگر مرنے سے پہلے اس نے کہا تھا، میں لوٹ کر آؤں گی۔ زین کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا وہی لڑکی اب بھٹک رہی تھی؟ کیا وہ اپنی ادھوری محبت کو پورا کرنا چاہتی تھی؟ زین نے سوچا شاید وہ اسے بلا وجہ اپنی طرف کھینچ رہی ہے، مگر دل کسی جادو میں قید ہو چکا تھا۔ وہ عالیہ کو بھول نہیں پا رہا تھا۔ اسے ہر کونے میں عالیہ کی خوشبو آنے لگی۔ یہ عشق اب خطرناک رخ اختیار کر چکا تھا۔ ایک رات زین نے خواب میں دیکھا کہ وہ عالیہ کے ساتھ شادی کر رہا ہے۔ وہ دلہن بنی سفید لباس میں مسکرا رہی تھی، لیکن اچانک اس کا چہرہ خون سے بھر گیا۔ اس کے ہونٹوں سے چیخ نکلی اور زین پر چپٹ پڑی۔ زین چیخ مار کے جاگ گیا، پسینے میں ڈوبا ہوا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ خواب کوئی اشارہ ہے۔ عالیہ صرف محبت نہیں بلکہ انتقام بھی چاہتی تھی۔ اگلے دن زین نے اسپتال کے پرانے عملے سے بات کی۔ کسی نے بتایا کہ عالیہ آخری لمحوں میں اپنے عاشق کو بددعائیں دیتی رہی۔ وہ کہتی تھی کہ جس نے بھی مجھے چھوڑا اسے چین نہیں ملے گا۔ زین کے دماغ میں سوال تھا کہ آخر وہ ایسے کیوں دیکھ رہی تھی؟ کیا وہ سمجھتی ہے کہ میں وہ وہی شخص ہوں، یا وہ کسی نئے عاشق کی تلاش میں ہے؟ زین کی زندگی ایک ایسے کھیل میں پھنس چکی تھی جس کا کوئی انجام نہیں تھا۔ محبت اب خون آلود ہونے جا رہی تھی۔ زین نے عالیہ کی قبر پر جانے کا فیصلہ کیا۔ رات کے اندھیرے میں وہ قبرستان پہنچا۔ ہوا میں سردی تھی اور ہر درخت خوفناک لگ رہا تھا۔ عالیہ کی قبر پر جا کر اس نے پھول رکھے۔ اچانک زمین ہلنے لگی اور قبر سے دھواں اٹھنے لگا۔ زین پیچھے ہٹا مگر آواز آئی، تم میرے ہو۔ اس دھوئیں سے عالیہ نمودار ہوئی۔ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، مگر آنکھوں میں خون کی پیاس تھی۔ اس نے زین کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ زین کی سانس رکنے لگی، مگر وہ خود کو چھڑا نہ سکا۔ عالیہ بولی، اب تم میری روح کا حصہ بنو گے۔ زین بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ جب آنکھ کھلی تو وہ اسپتال کے کمرے میں تھا، مگر اس کے ہاتھ پر ناخن کے گہرے نشان تھے۔ یہ کسی خواب کی حقیقت تھی یا حقیقت کا خواب؟
اب زین کے دن اور رات ایک جیسے ہو گئے تھے۔ وہ ہر وقت عالیہ کی سرگوشیاں سنتا، کبھی وہ اسے پیار سے بلاتی، کبھی خونی انداز میں دھمکاتی۔ اس کی مسکراہٹ زین کے دل کو جکڑ لیتی، لیکن اس کے چیخنے کی آواز روح کو لرزا دیتی۔ زین کے دوستوں نے اس کی حالت بگڑتی دیکھی، وہ کمزور اور بیمار لگنے لگا۔ اس نے اپنی ڈائری میں لکھنا شروع کیا، یہ محبت مجھے مار دے گی، مگر میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ عالیہ اس کے ساتھ کھانا کھا رہی ہے، لیکن پلیٹ میں کھانا نہیں، خون بھرا ہوا تھا۔ وہ ہنس رہی تھی اور زین کو کھانے پر مجبور کر رہی تھی۔ زین چیخ مار کے جاگا تو اس کے ہونٹوں پر خون لگا ہوا تھا۔ یہ خواب نہیں، حقیقت میں بدل رہا تھا۔ خونی محبت نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ زین نے فیصلہ کیا کہ وہ اس رشتے کو توڑے گا۔ اس نے قرآن کی تلاوت کی اور دعا مانگی۔ کچھ لمحوں کے لیے اسپتال میں سکون چھا گیا، مگر اچانک بلب ٹوٹنے لگے اور کھڑکیاں زور زور سے بجنے لگیں۔ عالیہ کی روح چیخی، تم مجھ سے بچ نہیں سکتے۔ وہ سامنے آ گئی، آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ زین کانپ گیا، مگر حوصلہ کر کے بولا، یہ محبت نہیں، لعنت ہے۔ اس کے الفاظ سن کر عالیہ نے زوردار چیخ ماری۔ اس چیخ سے پورا اسپتال ہل گیا۔ نرسیں بھاگ کر آئیں، مگر کسی کو کچھ بھی نظر نہ آیا۔ زین زمین پر گرا ہوا تھا اور اس کے سینے پر خون کے نشان تھے۔ سب نے سمجھا یہ کوئی نفسیاتی بیماری ہے، مگر زین جانتا تھا کہ وہ حقیقت سے دوچار ہے۔ اب یہ کھیل موت اور محبت کا تھا اور انجام بالکل قریب تھا۔ زین کی حالت دن بدن بگڑنے لگی۔ اس نے ہسپتال کی نوکری چھوڑ دی۔ وہ اکیلا کمرے میں رہنے لگا۔ ہر وقت عالیہ اس کے ساتھ رہتی، کبھی وہ ہنستی، کبھی وہ روتی۔ زین کا دماغی توازن بگڑنے لگا۔ وہ اپنے دوستوں سے بھی دور ہو گیا۔ ایک دن اچانک وہ شہر کے بیچوں بیچ چل رہا تھا۔ اسے لوگ گھورتے، مگر وہ کسی اور ہی دنیا میں تھا۔ اسے ہر شخص عالیہ نظر آتی، گاڑیوں کے شیشے، دکانوں کے آئینے، ہر جگہ عالیہ۔ وہ دھیرے دھیرے پاگل ہوتا جا رہا تھا۔ لوگ کہتے یہ عشق نہیں، آسیب ہے، مگر زین کے دل میں یہ محبت آخری سانس تک قائم تھی۔ یہی خونی محبت کا عذاب تھا۔ ایک رات زین نے عالیہ سے کہا، تم کیا چاہتی ہو؟ وہ نرم لہجے میں بولی، ہمیشہ کے لیے ساتھ۔ زین بولا، یہ ممکن نہیں، تم زندہ نہیں ہو۔ اس پر عالیہ ہنسنے لگی۔ ہنسی آہستہ آہستہ قہقہے میں بدل گئی، تو پھر تمہیں بھی زندہ نہیں رہنے دوں گی۔ زین کا دل دہل گیا، مگر اس نے ہمت کی۔ اس نے بلند آواز میں اذان دینا شروع کی۔ عالیہ کی چیخیں بلند ہوئیں، وہ درد سے تڑپنے لگی۔ کمرے کے شیشے ٹوٹ گئے، روشنی کی ایک لہر چھائی اور عالیہ غائب ہو گئی۔ زین زمین پر گر گیا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے لگا شاید وہ آزاد ہو گیا، لیکن اچانک کان میں سرگوشی آئی، محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، میں واپس آؤں گی۔ سال گزر گئے، مگر زین کبھی خوش نہ رہ سکا۔ وہ اکثر تنہا بیٹھ کر خود سے باتیں کرتا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ پاگل ہو گیا ہے، مگر وہ جانتا تھا کہ عالیہ اب بھی اس کے ساتھ ہے۔ اس کے کمرے میں اکثر گلاب کی خوشبو آتی، کبھی کھڑکی خود بخود کھل جاتی، کبھی کاغذ پر خود بخود لکھا جاتا، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ زین کی زندگی عذاب بن گئی۔ ایک دن اچانک وہ بستر پر مردہ پایا گیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ ہاتھ میں ایک خط تھا جس پر لکھا تھا، آخر کار میری اور عالیہ کی محبت مکمل ہو گئی۔ لوگوں نے اسے خوفناک انجام کہا، مگر کچھ کہتے ہیں کہ آج بھی ہسپتال کے کوریڈور میں زین اور عالیہ ساتھ ساتھ چلتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہی تھی خونی محبت کی کہانی جو کبھی ختم نہ ہو سکی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔